اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ یہ دیکھیے آپ کی اسکرین کے اوپر قرآن پاک، ٹھیک ہے، اور اب میں آپ سے سوال کروں گا، اب آپ جواب دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ آگے جو گول آیت بنی ہوئی ہے، گول دائرہ بنا ہوا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اب آپ میرے ساتھ بولیے، جواب دیجئے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ آیت بولتے ہیں۔ یہ اصل میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ اصل میں یہ جو گولتا ہوتا ہے نا، گولتا، تو یہ گولتا ہے، گولتا تا کا مطلب یعنی جہاں وقف تام ہوتا ہے، تام، تو وہاں پر گولتا بنایا جاتا ہے۔ اب اس گول تا کی جگہ یہ گول دائرہ بنایا جانے لگا، جس کو آیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اصل میں جیسے اور علامتیں ہیں نا، طا، جیم، زا، یہ سب علامتیں ہیں نا، میم، تو اسی طرح سے یہ جو آیت بنی ہوئی گول دائرہ، یہ اصل میں گول تا ہے، اور جہاں وقف تام ہوتا ہے تو وہاں یہ بنایا جاتا ہے۔ تو اب بتائیے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ آیت ہے، یہاں پر ہمیں رکنا چاہیے یا نہیں رکنا چاہیے؟ رکنا چاہیے جی، رکنا یہاں رکنا چاہیے۔ اچھا، اب رکنے کے بعد ہم رک گئے یہاں پر، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، رک گئے ہم۔ اب ہمیں آگے جو پڑھنا ہے وہ آگے سے اگلی آیت شروع کرنی ہے یا پیچھے سے لوٹانا ہے ہمیں؟ بتائیے شروع کرنی جی، آگے سے، چونکہ یہاں بات مکمل ہو گئی ہے، وقف تام یہاں ہو چکا ہے، اور وقف تام یہ ہے یعنی جس پر ہم نے وقف کیا ہے، تو اس کے بعد والا جو جملہ ہے اس سے لفظی اور معنوی کوئی تعلق نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلی بات کلیئر ہو چکی ہے، آیت جہاں بھی ہوگی وہاں پر ہمیں رکنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور پھر میں اس کی وضاحت کر دوں، میں بار بار اس کی وضاحت کر رہا ہوں، یہ ان لوگوں کے لیے جو معنی نہیں سمجھتے، جو قرآن پاک کا مطلب نہیں سمجھتے، ترجمہ نہیں سمجھتے، ان کے لیے ہے یہ علامتیں جو بنائی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جہاں یہ آیت بنی ہوئی ہوگی وہاں پر رکنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب آگے دوسری جو ہے وہ جو 5 کا بنا ہوا ہوتا ہے اردو میں، وہ یہاں تو نظر نہیں آ رہا، کہیں آئے گا تو اس کو بھی دیکھیں گے۔ تو فی الحال اگلی جو علامت ہے، ایک میم کی علامت ہے، میم، میم دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں میم دیکھیے، آیت کے اوپر بھی میم بنا ہوا ہے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، آیت بھی ہے اور اس کے اوپر میم بنا ہوا ہے۔ تو میم جو ہے، میم کا کیا مطلب ہے؟ بتائیے کیا مطلب ہے میم کا؟ اس کا وقف لازم، وقف لازم، یہ وقف لازم کی علامت ہے۔ اس وقف لازم جہاں میم بنا ہوا ہے وہاں وقف کرنا کیا ہے؟ واجب، ضروری ہے وہاں پر وقف کرنا، ٹھیک ہے؟ وہاں پر وقف کرنا ضروری ہے، چونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے وقف نہیں کیا، وصل کی حالت میں قباحت پیدا ہو جائے گی، تو اس لیے جو ترجمہ نہیں سمجھتے، معنی نہیں سمجھتے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہاں پر وقف کریں، ٹھیک ہے؟ تو میم کی علامت، میم کا مطلب ہے وقف لازم، جہاں میم بنا ہوا ہوگا وہاں لکھا ہوا بھی ہوتا ہے، جیسے یہ لکھا ہوا ہے، دیکھیے سامنے یہ سائیڈ میں لکھا ہوا ہے وقف لازم، ٹھیک ہے؟ تو یہ وقف لازم ہے، اس پر رکنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے ہم نے جو پڑھی ہے علامت، وہ طا کی علامت پڑھی ہے، دیکھیے طا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یہ طا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو طا کا کیا مطلب ہے؟ کیا پڑھا آپ نے طا کا مطلب؟ بتائیے۔ طا، یہ طا وقف مطلق کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر بھی رکنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ختم اللہ علی، کس طرح پڑھیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی
أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. اس طرح سے ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے جیم کی علامت ہم نے پڑھی ہے. جیم اب آگے جائیے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. یہ جیم بنا ہوا ہے. تو جیم جہاں بنا ہوا ہوگا تو جیم کا کیا مطلب ہے؟ کیا پڑھا آپ نے جیم کا؟ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ وقف جائز کی علامت ہے. ٹھیک ہے، وقف جائز یعنی یہاں پر وقف کرنا جائز ہے. تو جیم کے اوپر بھی وقف کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے، تو یہ علامت تھی جو ہم نے پڑھی. اور وہ 5 کا جہاں بنا ہوا ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم پڑھا تھا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں وقف کرنا چاہیں تو وقف کر سکتے ہیں وہاں بھی. ٹھیک ہے. تو یہ 5 علامتیں ہم نے پڑھی اور ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ان کے مطابق ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں. پہلی آیت جس کو آیت بولتے ہیں وہاں ٹھہرنا چاہیے. اور جو 5 کا حصہ بنا ہوا ہوتا ہے وہاں وقف اگر کرنا چاہیں تو وہاں بھی کر سکتے ہیں. اور تیسری میم وقف لازم، وہاں پر وقف کرنا ضروری ہے. طا یہ وقف مطلق کی علامتیں، یہاں بھی رکنا چاہیے. جیم یہ وقف جائز کی علامتیں، یہاں بھی رکنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں. اب اگلا سبق، اگلی جو علامتیں ہیں ان میں سے بھی 1-2 علامتیں پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے چلتے ہیں ہم. میں نے پیج تیار کیا، اسی کو دیکھتے ہیں. وہیں سے 1-2 علامتیں پڑھیں گے. پھر آج ایک سورت کی مشق بھی کریں گے، چونکہ سورت کی مشق کرنا بھی ضروری ہے، وہ چھوٹ رہی ہے ہم سے. یہ دیکھیے میں نے کچھ یہ پیج تیار کیا ہے. سب سے اوپر ہے یہ کیا ہے؟ زا. کہیں قرآن پاک کے اندر زا بنا ہوا ہوتا ہے. یہ بھی میں آپ کو دکھلاؤں گا قرآن پاک کے اندر، دیکھ دیکھ کر کے سمجھیں گے پھر کسی موقع پر. فی الحال تو ہم اس کو سمجھ لیں کہ زا کا مطلب کیا ہے، یہاں رکنا چاہیے یا نہیں رکنا چاہیے. جہاں یہ زا بنا ہوا ہوتا ہے یہ کس کی علامت ہے؟ یہ وقف مجوز کی علامت ہے. اس پر وقف کرنے کی اجازت دی گئی ہے. وقف اس کے اوپر کر سکتے ہیں، جائز ہے، اجازت دی گئی ہے. لیکن کب؟ جبکہ وقف قویہ، جو وقف قوی ہے یعنی طا کی علامت، جیم اور اسی طرح سے میم، یہ وقف قوی ہیں. یہ وقف قوی کی علامت اگر کہیں دور ہے اور اس سے پہلے یہ زا آ جائے، ٹھیک ہے، یعنی جو وقف قوی ہے طا، میم، جیم وغیرہ، وہاں تک پہنچنے میں ہمیں وقت لگے گا اور اتنا لمبا ہمارا سانس نہیں ہے، اور اس سے پہلے یہ زا آ گیا تو اس زا کے اوپر وقف کرنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جہاں بھی زا ہوگا اس پر وقف کرنے کی اجازت دی گئی ہے، وقف کر سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ وقف قوی، جو وقف قوی ہیں، جو قوی علامتیں ہیں یعنی طا، میم، جیم، یہ وقف قویہ کہلاتے ہیں. یہ علامتیں اگر دور ہیں تو وقف یہ زا کی جو علامت ہے اس زا کے اوپر وقف کرنے کی اجازت دی گئی ہے، کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چونکہ زا یہ وقف ہے، وقف کی علامت ہے، لیکن یہ ضعیف علامت ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو زا یہ وقف ضعیف کی علامت ہے، اس پر وقف کر سکتے ہیں، اجازت دی گئی ہے جبکہ ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے. اور جو وقف قوی ہے، جو وقف قوی کی علامت ہیں طا، میم، جیم، یہ دور ہیں تو زا کے اوپر وقف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور اس کے بعد اب آئیے صاد. کہیں کہیں صاد بھی بنا ہوا ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے. یہ سب قرآن پاک کے اندر بھی دیکھیں گے ہم، جب پڑھیں گے قرآن پاک تو وہ نظر آئیں گے چیزیں، پھر وہاں بھی سمجھ لیں گے ان کو. تو کہیں صاد بھی بنا ہوا ہوتا ہے. صاد، یہ صاد کی علامت. یہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ رکیں گے یا نہیں رکیں گے؟ تو یہاں ضرورت کے وقت وقف کرنے کی اجازت دی گئی ہے. یہاں بھی ضرورت کے وقت وقف کرنے کی اجازت ہے. یہ علامت بھی وقف ضعیف ہے، یعنی ضرورت پیش آ گئی ہمیں. وہی جو زا کی بات ہے وہی تقریباً صاد کی بات ہے.
ہمیں ضرورت پیش آ گئی وقف کرنے کی، پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے ہمارا سانس پھول رہا ہے یا کوئی اور عذر پیش آ رہا ہے، اور جو وقف قوی ہے تو میم جیم وغیرہ یہ دور ہیں، اس سے پہلے ہمیں صاد نظر آ گیا تو صاد کے اوپر وقف کر سکتے ہیں، یہاں بھی اجازتیں، لیکن یاد رہے کہ یہ بھی وقف ضعیف کی علامت ہے، قصداً وقف نہ کریں، ضرورت اگر پیش آ جائے تو اس وقت وقف کریں گے ہم، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو ذہن میں کیا رکھنا ہے، زا کے اوپر بھی وقف کر سکتے ہیں، صاد کے اوپر بھی وقف کر سکتے ہیں، بس ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ یہ وقف ضعیف ہیں، ان پر اس صورت میں وقف کرنے کی اجازت ہے کہ جب کہ وقف قوی یا جو قوی علامتیں ہیں وہ دور ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوا صاد۔ اس کے بعد ہے قاف، قاف بڑا قاف، ایک ہوتا ہے چھوٹا قاف، چھوٹا کاف، ایک ہوتا ہے بڑا قاف، تو بڑا قاف اس پر وقف کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس پر وقف کر لیا گیا تو کوئی حرج نہیں، اس پر بھی اگر وقف کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ بھی وقف ضعیف ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تین علامتیں زا، صاد، قاف، ٹھیک ہے؟ یہ تینوں علامتیں ایسی ہیں کہ وقف ان پر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ان کے لیے ذہن میں یہی رہنا چاہیے کہ ان کے اوپر وقف جب کریں گے جب کہ جو وقف قوی ہے کہ وقف قوی کی علامت ہیں وہ دور ہیں، وہاں تک ہم سے پہنچا نہیں جائے گا، ہم پڑھ رہے ہیں، قرات کر رہے ہیں، قرات کرتے کرتے وہاں تک ہم سے پہنچا نہیں جا رہا ہے، اس سے پہلے یہ درمیان میں آ گئی ہیں تو ان میں سے کسی پر ہم وقف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد کاف ہے، اور کاف میں نے اصل میں یہ 6 علامتیں تیار کی تھی، لیکن وقت چونکہ کم ہے اور ہمیں ایک صورت مشق بھی کرنی ہے، کوئی بات نہیں، ہم ان کو 2 3 علامتیں اسی طرح سے ان کو سمجھتے رہیں گے اور ان کے مطابق ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کل 5 6 7 8 کل 8 علامتیں ہم پڑھ چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اگلا جب کلاس شروع ہوگی انشاءاللہ ان کو دوبارہ پھر سمجھا دیا جائے گا، تو فی الحال بس انہی کو ذہن میں رکھیں اور ان کے مطابق ہم قرآن پاک پڑھیں۔ اب آئیے ایک صورت کی ہم مشق کرتے ہیں، چونکہ قرآن پاک ہم نے قواعد پڑھے ہیں اور قواعد اسی وقت ہمیں یاد ہوں گے اور قواعد کا فائدہ اسی وقت ہوگا جبکہ قرآن پاک ہم انہی کے مطابق پڑھیں۔ تو ہماری صورت جو چل رہی ہے سورۃ قریش، ہم نے اس سے پہلے مشق کی تھی، تو آج ہماری صورت ہے سورۃ الفیل۔ تو سورۃ الفیل کی مشق کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنا سبق اپنی کلاس جو ہے یہ موقوف کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل۔ دیکھیے علم ترا، بتائیے کون سا قاعدہ ہوگا؟ آپ بولیے میرے ساتھ، بتائیے مجھے، آپ نے جو پڑھے ہیں قواعد وہ یاد ہیں آپ کو یا بھول گئے ہیں آپ؟ علم ترا میں بتائیے کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار شفوی۔ جی، اظہار شفوی، ماشاءاللہ۔ اور را کیسی ہوگی؟ پر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، فیل کے اندر کون سا مد ہوگا؟ مد عارض وقفی۔ جی، مد عارض وقفی۔ اور وقف کون سا ہوگا؟ وقف بالاسکان ہوگا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، یعنی فیل کو ہم 1 سے 5 تک کھینچ سکتے ہیں۔ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، ایک الف، اگر ایک الف کھینچنا چاہیں، بِأَصْحَابِ الْفِيلِ 2 الف، بِأَصْحَابِ الْفِيلِ 3 الف، بِأَصْحَابِ الْفِيلِ 4 الف،
बिअस्हाबिल फील। ठीक है, तो 1 से 5 तक हम इनको खींच सकते हैं, लेकिन याद रहे कि क़िराअत जिस तरह से हम करेंगे तो उसके मुताबिक हम मद करें, यानी क़िराअत हम तरतील में कर रहे हैं। आम तौर से मद आरिज़ वक्फ़ी 5 अलीफ 4 अलीफ जब तरतील में क़िराअत करते हैं तो उस वक्त इसकी ज़रूरत पेश आती है। ठीक है, अलम यजअल कैदहुम फी तضलील। अलम यजअल, यज में जीम में बताइए क्या कौन सा कायदा होगा जीम में? कलकला। ठीक है, ठीक है। कैदहुम फी तضलील, तضलील के अंदर भी जो फील के अंदर बात है वही तضलील के अंदर है। वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील। वअरसला की रा बताइए। पुर होगी, कौन से कायदे के मुताबिक होगी पुर? जी, रा साकिन मा क़ब्ल मुतहर्रिक। तयरन अबाबील, तयरन अबाबील। देखिए इसको जो है ना, बहुत से लोग क्या पढ़ते हैं, तोयरन अबाबिल पढ़ते हैं, तोयरन। तो तोयरन, तोई ये गलत है, इससे बचना चाहिए। तोई, तोई मारूफ पढ़ेंगे, तयरन अबाबील। वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील। तयरन अबा, तयरन अबाबिल में कौन सा कायदा होगा? इज़हार हल्की। जी, इज़हार हल्की होगा। ठीक है, ठीक है। अबाबिल के अंदर वही मद आरिज़ वक्फ़ी और वक्फ़ बिल इस्कान। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। तरमीहिम बि, बताइए कौन सा कायदा होगा? इख़फ़ाए शफ़ी। जी, इख़फ़ाए शफ़ी, मीम साकिन के बाद बा है, इख़फ़ाए शफ़ी होगा। अच्छा, आगे भी हिजारतिम मिन, इसमें कौन सा होगा? इख़फ़ाए हक़ीक़ी। नहीं, जो ता के नीचे तनवीन है, तनवीन का कौन सा कायदा होगा? भी हिजारतिम मिन, इदगाम नाक़िस। इदगाम नाक़िस। जी, मिन सिज्जील, इसमें इख़फ़ा होगा। ठीक है, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िम मअकूल। फजअलहुम कअस्फ़िम, साद को पुर पढ़ेंगे चूँकि हरूफ मुस्तालिया में से है। ठीक है, मोटा करके पढ़ेंगे इसको गहराई के साथ, कअस्फ़िम मअकूल। और चूँकि इसके अंदर गैर मुतज़ादा में से कौन सी सिफत पाई जा रही है, जो उसूल तजवीद हिस्सा वो दोम पढ़ते हैं, गैर मुतज़ादा में से कौन सी सिफत पाई जा रही है इसके अंदर, स्वाद के अंदर? सफ़ीर। आपने जो पढ़ी है ना सफ़ीर, इस्तिआला, वो तो मुतज़ादा में से है। इस्तिआला होगी इसके अंदर, और इसी तरह से इतबाक़ पाई जाएगी, हम्स पाई जाएगी। लेकिन गैर मुतज़ादा में से बात मैं उसकी कर रहा हूँ, गैर मुतज़ादा की, उसमें से सफ़ीर पाई जाएगी। सफ़ीर का मतलब सीटी की आवाज़ भी निकलेगी इसमें से। कअस्फ़िम मअकूल, फ़िम मअकूल, इसके अंदर कौन सा कायदा होगा? इदगाम ताम। फिर बताइए, फिर सोचिए। इदगाम नाक़िस। जी, इदगाम नाक़िस होगा, इदगाम नाक़िस होगा। फजअलहुम कअस्फ़िम मअकूल। देखिए मअकूल हमज़ा है, इसके झटके के साथ पढ़ेंगे इसको, मअकूल। सिफत, इसके अंदर सिफत पाई जाएगी और झटके के साथ, यानी जहर इसके अंदर पाई जाएगी, यानी इसको अदा करते वक्त आवाज़ ऊंचाई की तरफ जाएगी, मअकूल। तो बहुत से लोग इसको क्या पढ़ देते हैं, माकूल। माकूल अगर हमने पढ़ा तो ये बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से तवज्जो से, हमज़ा है, हमज़ा की सिफत की रियायत करते हुए पढ़ेंगे। फजअलहुम कअस्फ़िम मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें।